اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الملک تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ پارہ نمبر 29 سورۃ القلم، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ آج کے لیکچر میں اس کے ابتدائی تعارف کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ القلم، سب سے پہلے بات کریں مقام نزول کے اعتبار سے تو مکی سورہ ہے، اور اس کے مضامین کی طرف اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب تبلیغ کا ابتدائی دور تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغی کام شروع کیا تھا، تو یہ اس دور کے بالکل ابتدائی مراحل میں سے ایک سورہ ہے جب اس کا نزول ہوا، اور اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد، بعض تو کہتے ہیں نا کہ سورۃ المدثر دوسری وحی کی صورت میں نازل ہوئی تھی، اور یہ اکثر جو سیرت کی کتب ہیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں، ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی اس سورہ کی ابتدائی 7 آیات پر مشتمل تھی۔ اور ظاہر ہے یہ ایک رائے ہے، اور رائے اس بنا پر دی گئی ہے کہ ابتدائی آیات کے اندر جن باتوں کو، جن معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے ڈیفینڈ کیا گیا ہے اور کس طرح سے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، تو اس سے خالصتاً اس طرف ویو جاتا ہے کہ اس سورہ کا نزول تبھی ہوا جب مکہ میں ابتدائی طور پر اسلام پھیل رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ لوگوں کو بتایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آیا، تو لوگوں کا تاثر یہی تھا۔ بعض لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کی نیت سے طنزیہ اور استہزائیہ انداز میں بات کرتے تھے، بعض لوگ جو تھے وہ ہمدردی کی بنیاد پر ایسا کرنے لگ پڑے کہ اچھا خاصا تو یہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی، ان کا الصادق الامین ہونا، یہ تو مکہ میں ہر شخص کی زبان پر تھا۔ ان کی پرسنالٹی کا صاف ہونا، ان کی پرسنالٹی، ان کی اخلاق کا عمدہ ہونا، یہ سب مکہ میں ہر بندہ مانتا تھا۔ تو بعض لوگوں نے از راہ ہمدردی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اچھا بھلا انسان تھا، لیکن نعوذ باللہ اب دیکھو نا کیا ہو گیا، کیسے کی باتیں کرنے لگ پڑا۔ بعض لوگ پھر مذاق کے وے میں، تمسخر کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الگ الگ طرح کے القابات ان سے ایک طرح سے ریلیٹ کرنے لگ پڑے۔ تو اس سورہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس انداز میں دفاع کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی، ان کی عظمت، ان کے اخلاق کی، ان کی کارکردگی کی درستگی، اس کا ذکر کیا گیا، تو اس سے مفسرین یہ رائے اخذ کرتے ہیں کہ یہ سورہ اسی دور میں نازل ہوئی جب مکہ میں ابتدا میں اسلام پھیل رہا تھا اور لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں۔ تو اس سورہ میں 2 رکوع ہیں، کل 52 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ القلم اس سورہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور اسی قسم کی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ القلم نام دیا گیا ہے۔ اور اس سورہ کے بالکل آغاز جو حروف مقطعات ہے آغاز میں، وہ نون ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورہ نون بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی جو سورہز ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان میں سے یہ ایک سورہ ہے، اور یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد سورہ ہے۔ اس سمیت سورہ صاد، سورہ قوف 2 صورتیں، اور تیسری یہ ان کی ابتدا صرف ایک لفظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ادروائز حروف مقطعات میں دیگر لفظ 2، کبھی طٰ یا یاسین، اس طرح 2 الفاظ کا مرکب بنتا ہے، یا 3 کا بنتا ہے، الف لام میم، الف لام را، اس طرح سے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، سورہ نون یعنی سورہ قلم، سورہ صاد اور سورہ قاف، ٹھیک ہے۔ اور یہ تیسری ہے اور آخری سورہ قرآن کریم کی جو ایک حروف مقطعات میں سے شروع ہوتی ہے، یعنی حروف مقطعات میں جو ایک قطع ہے اس سے یہ شروع ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو پہلا نام ہے وہ زیادہ فیمس ہے، یعنی سورۃ القلم،
اور اگر MCQs نوعیت میں اگر آپ سے پوچھا جائے قرآن کریم کی سورہ نون کون سی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس سورہ کا دوسرا نام یہ بھی ہے۔ بہرحال مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے عظیم مقام کو ظاہر فرمایا۔ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کبھی ان کو مجنون کہا، جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ ابتدائی دور تھا، کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے کلام کی نفی کرتے، کبھی ان کی ہی نفی کرتے کہ یہ علیہ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک آپ کے قدموں میں نگاہیں بچھاتے تھے، آپ کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے۔ اور آج کیا ہو گیا کہ اعلان نبوت کے بعد یہی لوگ آپ کو دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو یہ تکلیف دہ صورتحال تھی، تو اس وقت اس کٹھن لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آیات کا نزول ہوتا ہے جو اس سورہ کی ابتدائی آیات ہیں، اور اس سورہ کا نزول انہی القابات اور انہی کہہ لیں کہ کمالات جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹ ہے وہ ہمیں اس سورہ کے آغاز میں ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم کا ذکر۔ اب یہ قلم اور قلم کا لکھا ہوا کیا ہے، انشاءاللہ یہ آیت کی تفسیر میں ہم پڑھیں گے، ابھی یہاں وقت نہیں ہے ذکر کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفار مکہ تھے ان کے اس الزام کی نفی فرمائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور فرمایا کہ بے شک تم عظمت و بزرگی والے اخلاق پر ہو۔ اور ان آیات کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کافر نے گستاخی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے 10 عیب بیان کر کے اس کافر کو ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ وہ کافر کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں، ان عیوب جن کا ذکر سورۃ القلم کی ابتدا میں ملتا ہے، ان کی تفصیلات انشاءاللہ اس سورہ کی اس سورہ کا تفسیری سبق ہے، لیکچر ہے، اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو کفار مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی آگے چل کے، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حقداروں کو ان کا حق نہ دینے کا عزم کیا، تو اللہ نے ان کے باغ کو جلا کر خاک کر دیا، اور انہیں بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایسی ہی سزا ہوتی ہے، جیسی کہ ایک ایسے شخص کی کہ جس کو نعمت تو ملی لیکن اس نے اس نعمت کی ناشکری کی اور وہ نعمت اس سے چھین لی گئی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہوش کرے اور اپنا انجام خود سوچ لے کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے تو آخرت کی سزا کیسے ہوگی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار یا اس کی نعمتوں کا انکار انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ آگے چل کے یہ مضمون بھی ہمارے سامنے آتا ہے، یہ بتا دیا گیا کہ کافروں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے ہیں، اور اس دعوے پر ان کے پاس کوئی اور دلیل بھی نہیں، کوئی ایک برہان ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ خود کو مسلمانوں کا سا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے مضمون آتے ہیں ہمارے سامنے، حشر کے میدان میں کفار کی ذلت اور رسوائی بیان کی گئی سورہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے اور ہر حال میں حکم الہی کے انتظار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ان کی سنت کی اتباع کرنے کی تلقین کی گئی، اور اسی سلسلے میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور دس از مچ انٹرسٹنگ کہ سورہ یونس کے اندر یہ واقعہ اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہے گو کہ جس طرح سورۃ القلم کے اندر ہے، تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس سورہ کے آخر میں کفار کے حسد اور عناد کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف کا باعث ہیں، تو ان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح سے کی جا سکتی ہے، لہٰذا بھرپور انداز میں بھرپور طریقے سے رد کیا گیا۔
اس سمیت دیگر بہت سے مضامین ہیں جو اس سورہ کے اندر موجود ہیں، ان کو مختصراً ہم نے دیکھ لیا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم ان مضامین کو تفصیلی طور پر سیکھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے آئندہ آنے والے لیکچرز میں۔ آخر میں دیکھ لیتے ہیں اس کی اپنے سے ماں قبل سورہ ملک کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔ تو پہلی مناسبت یہ ہے کہ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے علم کی وسعت کے دلائل بیان کیے، مرنے کے بعد مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت فرمایا، مشرکین کو دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرایا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، موت کے بعد اٹھائے جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی۔ اور اسی طرح سے سورۃ القلم کی ابتدا میں اللہ نے کافروں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے گئے الزامات کا بڑے پرجلال انداز میں جواب دیا، رد کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ظاہر فرمایا۔ تو یہاں تک ہم نے اس کا مختصر سا تعارف دیکھ لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ یہاں تک اگر کسی چیز کے متعلق کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔